الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں اس بات کی خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جنت کے نیچے، نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا ہی انہیں دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ ستھری بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کا قیامت میں جو حال ہوگا اس کا ذکر کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جو ایمان لائے اور قرآن کی تصدیق کی تمہارا کہا مانا۔ شرائط سن لیں، بس دوبارہ اس درس کو دینے کی فقط یہی وجہ ہے۔ پھر مسلمانوں کا قیامت میں جو حال ہے، جو حال ہونا ہے، اس کا ذکر کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ایمان لائے اور قرآن کی تصدیق کی، تمہارا کہا مانا، اچھے کام کیے، اللہ کی عبادت کی، خوشخبری سنا دو، ان کو وہاں جنت ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، قرآن کریم کی تصدیق کی، تمہارا کہا مانا، اچھے کام کیے، اللہ کی عبادت کی۔ آج کئی ایسے جراثیم ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اہل بیت کے حبدار ہیں، محب ہیں، جبکہ ان کا ایمان اور عقیدہ، ان کے اکابرین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب کی ذات اقدس پہ نازل ہوا تھا۔ وہ قرآن تو بکری کھا گئی تھی، یہ تو وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ وہ اس قرآن کی نفی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرما دیں جو ایمان لائے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، خلوص دل سے، خلوص نیت سے اور ایمان سے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور قرآن کی تصدیق کی اور تمہارا کہا مانا۔ کن کا کہا مانا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا مانا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ بات لازم ہے، اس کو مانا۔ جس سے حضور نے منع فرمایا اس سے رک گئے۔ جس نے تمہارا کہا مانا اور اچھے کام کیے، اچھے کام تو عرف عام میں ہم سب جانتے ہیں، اچھے کام کیے اور اللہ کی عبادت کی۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ فقط نماز ہی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کی عبادتیں بہت ہیں۔ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کا خیال رکھنا یہ عبادت میں شامل ہے، کہ وہ آپ کیا کھا رہے ہیں، ان کے بچے کیا کھا رہے ہیں، آپ کی رہن سہن کی وجہ سے کہیں ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، آپ کے کردار کی وجہ سے کہیں اس کو اذیت تو نہیں ہو رہی، آپ کی جو اصول زندگی ہیں کہیں آپ کے اصول زندگی سے آپ کا ہمسایہ پڑوسی جو ہے وہ پریشان تو نہیں۔ اگر آپ کے اصول زندگی سے آپ کا ہمسایہ پڑوسی جو ہے وہ پریشان ہے تو سمجھ لیں آپ کی عبادت قبول نہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے بچے گوشت کھائیں، گاؤں کے یتیم جو بیوہ عورتیں ہیں یا یتیم بچے ہیں ان کو 3 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے کھانا ہی نہ ملے، اور ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بہت اچھے اور نیک آدمی ہیں، ہم تو بہت شریف آدمی ہیں، لیکن ایسا بندہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، وہ پتھر اٹھانا بھی عبادت میں شامل ہے۔
وہ کانٹا اٹھانا بھی عبادت میں شامل ہے. آپ کی گفتگو کا جو لہجہ ہے دوسرا بندہ اس سے معزوز ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. نماز ہی عبادت میں شامل نہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے، حج بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. ہمارے اوپر حج فرض ہے. کئی ایسے اشخاص ہیں کہ جن کی دولت، جن کا مال، جن کی زر اس قابل ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے. جب وہ حج نہیں کر رہے، اللہ کا فریضہ بھی ان کے اوپر لاگو ہے، وہ حج کریں. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنا زر دیا ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے. اگر پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو پھر وہ کہے کہ میری عبادت قبول ہو، تو عبادت قبول نہیں ہوگی، چونکہ وہ اللہ کے فریضہ ادا نہیں کر رہا. یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. صرف نماز ہی اللہ کی عبادت میں شامل نہیں، درود پاک بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. کثرت سے استغفار کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، ورد و وظائف کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے. یہ سب عبادت میں شامل ہے. اور اللہ کی عبادت کی خوشخبری سنا دو ان کو کہ وہاں انہیں جنت ملے گی، وہاں انہیں جنت ملے گی. اور جنت کا صرف ہم نے نام سنا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، جنت میں اگر جنت کی حور کی ہم تعریف کر دیں کہ جنت میں جو حور ملے گی اس کی ہرن جیسی آنکھیں ہوگی، اس کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ آپ نے زندگی میں ایسی کوئی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی جو پنڈلیاں ہیں نا، پنڈلیوں میں جو ہڈی ہے، اس ہڈی کے اندر جو گدا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں مک کہتے ہیں، سرکار کی حدیث پاک حدیث بخاری میں ہے کہ حور کی پنڈلیوں میں جو گدا ہے نا وہ گدا بھی نظر آئے گا. مطلب یہ ہڈی بھی جو ہے نا یہ رکاوٹ نہیں ہوگی. اتنی حسین و جمیل عورت جنت میں جنتی کو ملے گی. لیکن ہمارے جو ہیں وہ عجیب سے وہ حور کی بھی بات سنیں تو ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا وہ پاک اور ستھری عورتیں ہوں گی، وہ پاک اور ستھری عورتیں ہوں گی. اور ایک حور نہیں، ایک جنتی کو اللہ 70 حوریں عطا فرمائے گا. وہ 70 حوروں کے ساتھ پیار کی زندگی بسر کرے گا. وہ 70 حوریں ہی اس کی طرف محبت کی نظر سے، نگاہ سے دیکھیں گی. وہ 70 حوریں ہی اس کے جو وہ جنتی کو ملے گی، وہ جنتی کے ساتھ کبھی بھی بد کلامی سے بات نہیں کرے گی، زبان درازی سے بات نہیں کرے گی. وہ اس سے ایسی بات کرے گی جس سے جنتی خوش ہو جائے، جنتی معزوز ہو جائے. تو گرامی قدر احباب، جنت کیا ہے اور مومن کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا، وہ پل صراط جس کو علماء کہتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اتنی نرم جو ہے وہ پل صراط ہے. اور نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر پل صراط ہے. جب مومن بندہ پل صراط سے گزرے گا نا تو اللہ کی جو جہنم ہے وہ نیچے سے آواز دے گی، اے مومن بندے جلدی سے گزر جا، جلدی سے میرے اوپر سے گزر جا، کہیں تیرے ایمان کی روشنی میری آنکھ کو بجھا نہ دے. مومن بندے کے ایمان سے جہنم ڈرے گی، جہنم خود پکار کے کہے گی کہ اے مومن بندے میرے اوپر سے جلدی سے گزر جا، جلدی سے، کہیں تیرے ایمان کی روشنی، کہیں تیرے ایمان کا نور میری آنکھ کو بجھا نہ دے. جہنم مومن سے پناہ مانگے گی. لیکن مومن بنے گا کب؟ جب اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی پہ گزارے گا. جب قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، جب اپنا مال، اپنی دولت، اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی ماں، اپنا باپ، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ قربان کر دے. ایماندار تب بندہ بنے گا. مال و زر، جب جس بندے کو اولاد کی محبت، ایک دفعہ ایک سائڈ پہ اللہ کا دین ہے، دوسری سائڈ پہ اولاد کی محبت ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے درمیان اولاد کی محبت حائل ہو جائے اور وہ اولاد سے پیار کرے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، ایسا بندہ ایمان والا نہیں بنے گا. اور ایک طرف اللہ کا دین ہو، دوسری طرف والدین ہو. اگر والدین کی محبت اللہ کے دین سے دور کرتی ہو تو پھر
والدین کی محبت سے اگر بندہ اللہ کے دین کی سے دوری اختیار کرتا ہے تو ایمان والا نہیں بنے گا۔ مال و زر، اپنا مکان، پراپرٹی، جائیداد، پیسہ، دولت، یہ جو میں آیا مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر نظام کا ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے دین کے درمیان حائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کی محبت کے درمیان حائل ہو جائے، ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو جنت کی کیا خوبصورتی ہے، ہم نے فقط جنت سنی ہے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ جنت کا مقام کیا ہے، جنت کا رہن سہن کیا ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے۔ حضرت گرامی، ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جنت کے دروازے کے اندر بالکل ساتھ ہی، وہ فرشتہ جب دروازے میں کھڑا ہو کر جنت کو ایسے دیکھتا ہے، ایسے جنت کی باغ و بہار کو دیکھتا ہے، جنت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو وہ اشتیاق رکھتے ہوئے، سوالیہ ذہن رکھتے ہوئے ایسے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف۔ تو اللہ کی رحمت اس فرشتے کی طرف دیکھ کر فرماتی ہے، اے میرے فرشتے کیا دیکھتا ہے اور کیا چاہتا ہے تو؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرے گا، مولا میں تیری جنت کی خوبصورتی دیکھ رہا ہوں اور خیال کر رہا ہوں کہ میری ڈیوٹی جنت کے دروازے کے بالکل ساتھ ہے، میں خیال کر رہا ہوں کہ جنت کی ابتدا اگر اتنی خوبصورت ہے تو جس جگہ پہ جنت کا اینڈ ہوتا ہے جنت کی انتہا کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت اس فرشتے سے پوچھے گی تم کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتہ عرض کرے گا، مولا میں چاہتا ہوں کہ میں تیری جنت کی انتہا بھی دیکھوں، میں تیری جنت کا جو اینڈ ہے وہ بھی دیکھوں، بھی آپ کی جنت کی ابتدا اتنی خوبصورت ہے اور جنت کی انتہا کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتے آپ کو اجازت ہے، آپ جنت کی سیر کریں۔ فرشتہ جنت کی سیر کرے گا، کتنی دیر؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10,000 سال فرشتہ جنت میں سیر کرے گا۔ 10,000 سال کے بعد جب فرشتہ رکے گا، اللہ کی رحمت اس فرشتے سے مخاطب ہو کے فرمائے گی، اے میرے فرشتے اب رک کیوں گیا؟ عرض کرتا ہے، مولا مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں یاد؟ یا اللہ یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے بتا کتنا عرصہ ہو گیا جنت کی سیر کرتے؟ عرض کرتا ہے، مولا 10,000 سال گزر گئے، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، لیکن آپ کی جنت کی ابھی انتہا نہیں ملی، آپ کی جنت کا اینڈ نہیں ملا، اختتام نہیں ہوا آپ کی جنت کا۔ اللہ فرماتا ہے اب تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری جنت کی انتہا دیکھوں۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر دیکھنا۔ اب فرشتے کا گمان یہ ہے کہ میں 10,000 سال کی سیر کر آیا ہوں، اب میں قریب تو پہنچ چکا ہوں، اینڈ کے انتہا کے قریب تو پہنچ چکا، بالکل قریب آ گیا ہوں، کیوں نہ میں جنت کی انتہا دیکھوں؟ اور جنت کے باغ و بہار میں ایسا محظوظ ہو چکا ہے، فرشتہ 10,000 سال پھر سیر کرتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت پھر پوچھتی ہے، اب بتا کتنی دیر ہو گئی آپ کو جنت کی سیر کرتے ہوئے؟ یا اللہ 20,000 سال گزر گئے تیری جنت کی سیر کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے بتا انتہا ملی؟ یا اللہ نہیں ملی۔ اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ تیری جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر دیکھنا۔ پھر فرشتہ سیر کرتا ہے، 10,000 سال پھر سیر کرنے کے بعد رکتا ہے، اللہ کی رحمت مخاطب ہوتی ہے، اب بتا فرشتے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جنت کی سیر کرتے ہوئے؟ یا اللہ 30,000 سال گزر گئے تیری جنت کی سیر کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے بتا جنت کی انتہا ملی؟ یا اللہ نہیں ملی۔ اب کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جنت کی سیر کرتے ہوئے جنت کی خوبصورتی، جنت کے باغ و بہار، جنت کے ماحول میں اس طرح مگن ہو چکا تھا کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں کہوں کہ یا اللہ میں بس کر دیا، میں نے جنت دیکھ لی ہے، نہیں، اس کا پھر بھی گمان ہے اور سوچ ہے کہ یا اللہ میں جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ۔ پھر 10,000 سال چلتا ہے، 40,000 سال کے بعد پھر اللہ کی رحمت مخاطب ہوتی ہے، فرماتی ہے اب فرشتے بتا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے جنت کی سیر کرتے ہوئے؟ یا اللہ 40,000 سال گزر گئے تیری جنت کی سیر کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے انتہا ملی؟ یا اللہ نہیں ملی۔ اب تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں تیری جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں، تیری جنت کا اینڈ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو دیکھنا پھر۔
پھر فرشتہ سیر کرنے کے لیے چلتا ہے، 10,000 سال پھر سیر کرتا ہے، اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 50,000 سال۔ 50,000 سال سیر کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے بتا کتنا عرصہ ہو گیا؟ یا اللہ 50,000 سال تیری جنت کی سیر کرتے ہوئے ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے انتہا ملی؟ یا اللہ نہیں ملی۔ اب چاہتا کیا ہے؟ یا اللہ انتہا دیکھنا چاہتا تھا، اب حیران یہ ہوں کہ 50,000 سال مجھے گزر گئے ہیں تیری جنت کی سیر کرتے ہوئے، یا اللہ تیری جنت کی انتہا ہی نہیں ملی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تم کیا سوچتے ہو، تم کیا گمان کرتے ہو؟ ابے فرشتے جو 50,000 سال تم نے جنت کی سیر کی ہے نا، اس سوچ میں کہ میں جنت کی انتہا دیکھوں، ابھی تو تم نے میرے یار محمد کے یار صدیق کا مکان بھی کراس نہیں کیا، ابھی تو ایک میرے نبی کے یار کا آپ نے گھر بھی کراس نہیں کیا، تو تم میری جنت کی انتہا دیکھنے کو چلا ہے۔ 50,000 سال فرشتہ سیر تے صدیق اکبر دا گھر دا اینڈ نہیں ہوندا تے ایمان والے دسو اس مالک دی جنت کتنی وسیع ہوئے گی اور اس جنت دی کیسی باغ و بہار ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالی سانو سب نو ایمان والی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، عبادت والی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم والی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری تھوڑی یاد قبول فرمائے، وما توفیق اللہ۔